لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھنے میں بے شمار فضائل و برکات ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود پاک کی برکت بیان فرماتے ہیں. ایک دفعہ ایک عورت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور والا، میں ایک جوان بیٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، لہذا آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں کہ جس سے میں اسے دیکھ لوں. آپ نے اس عورت کو ایک عمل بتا دیا، اس نے عمل کیا تو اب بیٹی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ اس کی بیٹی نے تارکول کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کی گردن میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. اس نے سارا حال حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا تو آپ کو بھی بہت رنج ہوا. پھر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی جوان لڑکی کو جنت میں دیکھا. اس کے سر پر تاج تھا. اس نے کہا کہ مجھے جانتے ہو، میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی. مجھے خواب میں دیکھ کر حال بتایا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیسے ہوا کہ تم جنت میں آ گئی؟ اس نے جواب دیا، ایک بار ایک آدمی یہاں سے گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک پڑھا. اس وقت قبرستان میں 5 مردوں کو عذاب ہو رہا تھا. آواز آئی کہ اس آدمی کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ان سے عذاب اٹھا لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ 5 مردوں میں جو عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب دور ہو گیا. اگر اس وقت پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں پورے قبرستان میں خدا نہ خواستہ عذاب ہو رہا ہوتا تو اس درود پاک کی برکت سے الحمدللہ ان پر بھی عذاب اٹھا لیا جاتا. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، بڑی 11ویں کا دن قریب ہے. 11 مارچ کو مت بھولیے گا. 11 مارچ روز اتوار، جس میں ڈھیروں ایصال ثواب اکٹھا ہوگا اور اس کو بخشا جائے گا. الحمدللہ اس وقت ایصال ثواب کے لیے 25 کروڑ درود پاک الحمدللہ جمع ہو چکے ہیں. آئیے دیر مت کیجیے، سارے کاموں کو چھوڑ دیجیے اور عصر سے پہلے پہنچ جائیے. انشاءاللہ تبارک اس ثواب کے آپ حقدار ہوں گے اور اپنے مرحومین کو آپ اس کو ایصال کر سکیں گے انشاءاللہ تبارک. شرح صدور صفحہ نمبر 311 پر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبرستان میں جائے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھے اور پھر یوں دعا کرے، اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے کلام پاک میں سے جو کچھ تلاوت کیا اس کا ثواب قبرستان کے مومنین مومنات کو ایصال کرتا ہوں، تو جن کو اس نے ایصال ثواب کیا ہوگا وہ اللہ عز و جل کی دربار میں اس کی شفاعت کریں گے. دیکھا پیارے محترم اسلامیوں، الحمدللہ رب العالمین. اس وقت پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سورہ اخلاص ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے.
35 لاکھ سورہ اخلاص الحمدللہ مثال ثواب کے لیے موجود ہے، اور سورہ تکاثر 8,000 بلکہ 81,000 الحمدللہ موجود ہے۔ تو جب ہم اتنا ڈھیر مثال ثواب کریں گے تو کل بروز قیامت یہ تمام مرحومین ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش پیش کریں گے، یا اللہ تو اس سے بھی بخش دے۔ موقع اچھا ہے، تشریف لائیے 11ویں میں 11 مارچ بروز اتوار۔ شرح صدور اور مشکاہ شریف کی حدیث کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ، ماں، بیٹے یا کسی اچھے پیارے دوست کی طرف سے دعا اسے پہنچے، اور جب اس کو وہ دعا پہنچتی ہے تو اس کے لیے یہ دعا دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہوتی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل اہل زمین کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کی مثل اجر و رحمت عطا فرماتا ہے، اور بے شک دعا مغفرت زندوں کا تحفہ ہے۔ مردوں کی طرف میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیو، آئیے 11ویں شریف میں شرکت کر کے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور ان کو یاد کریں گے، اور ان پہ ڈھیروں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آئیے آپ کو ایک حدیث اور سناؤں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھ اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر۔ تو پیارے اسلام بھائیو، آئیے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجیے، اگر حیات ہے تو بھی کیجیے، اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو زیادہ کیجیے، کہ جو لوگ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آئیے 11ویں میں شرکت فرمائیے اور ڈھیروں ثواب حاصل کر ان کو بخش دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو کیا یہ ان کو پہنچ جاتا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ ان کو ضرور پہنچتا ہے، اور وہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کسی کو ایک تھال تحفہ دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناؤں جس کو سن کر انشاءاللہ تعالی ہمارا دل جھوم اٹھے گا۔ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین جب زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیا کرتا تھا، اب ان کے انتقال کے بعد میں ان کے ساتھ کیسے نیکی کروں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تیرا ان کے ساتھ نیک سلوک یہ ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل پڑھا کر اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفلی روزے رکھا کر۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ بڑی 11ویں کے اندر الحمدللہ 3000 نوافل اور 98 روزے مثال کیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو۔ آئیے جلدی آئیے، وقت پر آئیے اور ڈھیروں ثواب کما لیجیے، اور اپنے پیارے مرحومین کے ساتھ ساتھ اپنے زندہ والدین کو بھی بخشیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے گا۔ فخر الدین عثمان بن علی المعروف امام زیدعی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ایک حدیث پاک موجود ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حدیث نقل فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو قبرستان میں داخل ہو اور سورہ یاسین پڑھے تو اس دن مردوں پر سے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور پڑھنے والے کو قبرستان میں موجود مومن مردوں کی تعداد کے مطابق نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے میٹھے محترم سامعین، الحمدللہ بڑی 11ویں کے اندر اس سال اب تک ہم تک پہنچا ہے 1,84,000 یاسین شریف۔ اگر اس کا ثواب ہو چاہیے تشریف لائیے، بڑی 11ویں شرکت فرمائے۔ بسم اللہ شریف کا ثواب، قرآن مجید کا ثواب، ذکر اللہ کا ثواب، کلمہ شریف کا ثواب، درود شریف کا ثواب، درود تاج کا ثواب، استغفار کا ثواب، آیت الکرسی کا ثواب، آیت کریمہ کا ثواب، عہد نامہ کا ثواب، سورہ یاسین کا ثواب، سورہ رحمان کا ثواب، سورہ واقعہ کا ثواب، سورہ ملک کا ثواب، سورہ مزمل کا ثواب، سورہ فاتحہ کا ثواب، سورہ کافرون کا ثواب، سورہ اخلاص کا ثواب، سورہ ناس کا ثواب، سورہ کوثر کا ثواب، سورہ قریش کا ثواب، سورہ فیل کا ثواب، سورہ تکاثر کا ثواب اور مختلف صورتوں کا ثواب، منزل کا ثواب، طواف کعبہ کا ثواب، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، صلاۃ و تسبیح کا ثواب، نوافل کا ثواب، دلائل الخیرات کا ثواب، ختم قادریہ کا ثواب، سورہ فجر کا ثواب، یہ تمام ثواب حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیے 11 مارچ بروز اتوار ظہر تک عشاء یہ پروگرام ہوگا، اس میں شرکت فرمائیں۔ اس کا سارا ثواب حاضرین میں 11ویں کو عصر کی نماز خصوصی نشست میں بخشا جائے گا، آپ بھی شرکت فرمائیں اور خاندان کو دعوت دیجیے، امت کا بھلا کیجیے، سب کو لے کر آئیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ڈھیر و ثواب حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے پیارے مرحومین کو بخشیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی قبروں میں ان کو شاد اور خوش کر دیں گے۔